لائف لرننگز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ انسانی تاریخ میں اگر کوئی ایک ایسا معاملہ ہے جسے حل کرنے کی کوشش صدیوں سے جاری ہے تو وہ مرد اور عورت کے درمیان رشتوں کی پیچیدگی ہے۔ آج ہم دنیا کی سب سے مشہور اور مقبول ترین کتاب مرد مریخ سے ہیں اور عورتیں زہرہ سے کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں، جس کے مصنف جان گرے ہیں۔ یہ کتاب صرف ایک گائیڈ نہیں بلکہ جذباتی دنیا کا ایک ایسا نقشہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم ایک ہی دنیا میں رہنے کے باوجود ایک دوسرے سے اتنے مختلف کیوں ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد آپ کو اگلے 10 منٹ میں ان تمام بنیادی اصولوں سے آگاہ کرنا ہے جو آپ کے ٹوٹتے ہوئے رشتوں کو جوڑ سکتے ہیں اور آپ کی زندگی میں موجود تناؤ کو سکون میں بدل سکتے ہیں۔ تصور کریں کہ بہت عرصہ پہلے مریخ پر رہنے والے مردوں نے دوربین سے زہرہ کی عورتوں کو دیکھا اور ان کی خوبصورتی اور نزاکت کے سحر میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے مریخ سے زہرہ کا سفر کیا، وہاں ان کا استقبال ہوا اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہنے لگے۔ ان کی خوشی کا سب سے بڑا راز یہ تھا کہ وہ جانتے تھے کہ وہ دو الگ سیاروں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی زبانیں الگ ہیں اور ان کے جذبات کا اظہار مختلف ہے۔ لیکن جب وہ زمین پر آ کر رہنے لگے تو زمین کی آب و ہوا نے ان پر ایک عجیب اثر کیا اور وہ یہ بھول گئے کہ وہ الگ الگ سیاروں سے آئے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے انسانی تاریخ کے تمام جھگڑوں کا آغاز ہوا۔ ہم یہ توقع کرنے لگے کہ ہمارا شرکن حیات بالکل ویسا ہی سوچے گا اور محسوس کرے گا جیسا کہ ہم کرتے ہیں۔ ہم نے یہ ماننا چھوڑ دیا کہ مرد اور عورت کی فطرت میں فرق قدرت کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اس کتاب کا پہلا اور سب سے اہم نقطہ مردوں کی اس جبلت کے بارے میں ہے جسے جان گرے مسٹر فکس اٹ کا نام دیتے ہیں۔ جب کوئی عورت اپنے مسائل دن بھر کی تھکن کا ذکر کرتی ہے تو وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ اسے سنا جائے اور اس کے جذبات کی تائید کی جائے۔ لیکن مریخ سے آئے ہوئے مرد کا دماغ ایک مشین کی طرح کام کرتا ہے۔ وہ محبت کے اظہار کے طور پر فوری طور پر حل سلوشن پیش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مرد کو لگتا ہے کہ وہ مشورہ دے کر اپنی اہمیت ثابت کر رہا ہے، جبکہ عورت کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی بات سنی ہی نہیں گئی۔ یہاں سے پہلا ٹکراؤ شروع ہوتا ہے۔ عورت کو لگتا ہے کہ اسے خاموش کرایا جا رہا ہے اور مرد کو لگتا ہے کہ اس کی مخلصانہ کوشش کی قدر نہیں کی گئی۔ اس کا حل صرف اتنا ہے کہ مرد مشورہ دینے کے بجائے صرف سننا سیکھ لے اور عورت یہ سمجھ جائے کہ مرد کا مشورہ دینا اس کی بیزاری نہیں بلکہ اس کی محبت کا انداز ہے۔ دوسرا اہم فرق تناؤ اسٹریس سے نمٹنے کا طریقہ ہے۔ جب کوئی مرد کسی مشکل میں ہوتا ہے تو وہ اپنے غار کیو میں چلا جاتا ہے، یعنی وہ خاموش ہو جاتا ہے، اکیلا رہنا چاہتا ہے اور اپنے مسئلے کا حل خود ڈھونڈنا چاہتا ہے۔ اس وقت اسے کسی کی مداخلت پسند نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس جب ایک عورت پریشان ہوتی ہے تو وہ بات کرنا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ کوئی اس کا بوجھ بانٹے۔ جب مرد خاموش ہو کر غار میں جاتا ہے تو زمین پر رہنے والی عورت کو لگتا ہے کہ وہ اسے نظر انداز کر رہا ہے یا اب اسے اس سے محبت نہیں رہی۔ وہ زبردستی اسے غار سے نکالنے اور بات کروانے کی کوشش کرتی ہے، جس سے مرد مزید چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ سمجھداری یہ ہے کہ عورت مرد کو اس کے غار میں رہنے دے اور مرد یہ یقین دلائے کہ وہ جلد واپس آ کر بات کرے گا۔ یہ ایک چھوٹی سی تبدیلی بڑے بڑے جھگڑوں کو ختم کر سکتی ہے۔ کتاب کا ایک اور دلچسپ پہلو پوائنٹس اسکورنگ سسٹم ہے۔ مرد سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کوئی بڑا کام کریں گے جیسے گاڑی خریدنا یا گھر بنانا تو انہیں بہت زیادہ پوائنٹس ملیں گے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے پھول لانا یا کچن میں ہاتھ بٹانا اتنی اہم نہیں ہے۔ لیکن زہرہ سے آئی ہوئی عورتوں کے لیے ہر چھوٹے اور بڑے کام کا ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے۔ عورت کے نزدیک روزانہ کی چھوٹی چھوٹی توجہ اور محبت کے لمحات ایک بڑے تحفے کے برابر ہوتے ہیں۔ مرد اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ ایک بڑا کام کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب انہیں مہینوں تک کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، جبکہ عورت کو روزانہ کی بنیاد پر جذباتی ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر مرد ہر چھوٹے کام کو اہمیت دینا شروع کر دے تو وہ عورت کے دل میں بہت جلد اپنا مقام بنا سکتا ہے۔ عورت کے جذبات کے بارے میں مصنف ایک اور بہترین مثال دیتے ہیں کہ عورت کے جذبات ایک لہر ویو کی طرح ہوتے ہیں۔ کبھی وہ بہت خوش اور پر اعتماد ہوتی ہے اور کبھی اچانک وہ کسی خوف اور اداسی کی گہرائی میں چلی جاتی ہے۔ جب لہر نیچے گرتی ہے تو مرد کو لگتا ہے کہ شاید اس نے کچھ غلط کیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ عورت کی جذباتی ساخت کا حصہ ہے۔ اس وقت اسے کسی منطق یا دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ صرف اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اسے سہارا دے اور اس لہر کے دوبارہ اوپر اٹھنے کا انتظار کرے۔
مرد کو یہ سیکھنا چاہیے کہ وہ لہر کو نیچے گرنے سے روک نہیں سکتا، لیکن وہ اس مشکل وقت میں ایک مضبوط چٹان بن کر اس کا ساتھ ضرور دے سکتا ہے۔ ایک اور بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ مدد مانگنے کا انداز ہے۔ مردوں کی فطرت ہے کہ وہ بغیر مانگے مشورہ مدد لینا اپنی توہین سمجھتے ہیں، اس لیے وہ عورت سے بھی مدد تب تک نہیں مانگتے جب تک اشد ضرورت نہ ہو۔ عورتیں سمجھتی ہیں کہ اگر وہ محبت کرتی ہیں تو انہیں مرد کی ضرورت کا پہلے سے پتہ ہونا چاہیے، لیکن مریخی مردوں کو واضح الفاظ میں بتانا پڑتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے۔ جب عورتیں شکایتی لہجے میں کہتی ہیں کہ تم کبھی میری مدد نہیں کرتے، تو مرد کو لگتا ہے کہ اس کی پچھلی تمام محنت ضائع ہو گئی۔ اس کے بجائے اگر وہ سادہ اور براہ راست درخواست کرے تو مرد خوشی خوشی وہ کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، مریخ پر رہنے والوں کو پہیلیاں بجھانا نہیں آتا، انہیں سیدھی بات سمجھ آتی ہے۔ آخر میں یہ کتاب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محبت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسرے کو اپنے جیسا بنا لیں۔ اصل محبت یہ ہے کہ ہم ان کے فرق کو تسلیم کریں اور اس کا احترام کریں۔ مرد کو یہ مان لینا چاہیے کہ عورت کی فطرت اس سے مختلف ہے، اور عورت کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مرد کے خاموش رہنے کا مطلب بے رخی نہیں ہوتا۔ جب ہم ایک دوسرے کی جذباتی زبان سیکھ لیتے ہیں تو غلط فہمیاں کم ہو جاتی ہیں اور رشتہ ایک بوجھ بننے کے بجائے ایک خوبصورت سفر بن جاتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں واپس اسی وقت میں لے جاتی ہے جب ہم زمین پر آنے سے پہلے یہ جانتے تھے کہ ہم الگ سیاروں سے آئے ہیں۔ امید ہے کہ لائف لرننگز کی یہ مختصر پیشکش آپ کو اپنے رشتوں کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے میں مدد دے گی۔ یاد رکھیں کہ علم کا اصل مقصد اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ اگر آج کی یہ باتیں آپ کو مفید لگی ہیں تو انہیں اپنے شرکن حیات کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ دونوں مل کر ایک بہتر اور پرسکون زندگی کا آغاز کر سکیں۔ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کے نزدیک رشتوں میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ایک اور دانائی سے بھرپور موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔